حاضر و ناظر کا ثبوت فقہاء و علماء امت کے اقوالات سے ہو چکا۔ اب ہم انہی اقوالات و بیانات میں سے چند اور پڑھتے ہیں 26 پر 126 پر۔ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں بیان فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے فرمایا جب تم مسجدوں میں جاؤ تم حضور کو سلام عرض کیا کرو، کیونکہ آپ یعنی حضور مسجدوں میں موجود رہتے ہیں، یعنی حاضر و ناظر رہتے ہیں۔ نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء جسمانی اور ظاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن اور روحانی قوتیں جو ہیں ملکی ہیں، اسی لیے وہ زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، مشرقوں کو اور مغربوں کو دیکھتے ہیں، اور آسمانوں کی چرچراہٹ بھی سنتے ہیں، اور جبریل کی خوشبو پا لیتے ہیں جب وہ ان پر اترتے ہیں۔ دلائل الخیرات میں ہے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور دور رہنے والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا حال ہے، یعنی کیا آپ ملاحظہ فرماتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا ہم محبت والوں کے درود تو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، اور غیر محبین کا درود ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، روشن دلیل ہمارے موقف ہمارے بیانات پر ہے نا۔ ہم ثابت کر رہے تھے حضور حاضر و ناظر ہیں، ہر چیز ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ زبردست، اور بھی ہے اس سے زبردست، پڑھیں پہلے سنیں دیکھیں۔ آگے فرمایا حضرت علقمہ سے روایت، حضرت امام اعظم کے جو استاذ ہیں علقمہ، عطا بھی استاذ ہیں، علامہ عطا بہت بڑے محدث تابعی ہیں۔ علقمہ استاذ ہیں، شاگرد ہیں، ہم ناظر ہیں، پتہ نہیں یہ، لیکن عطا استاذ ہیں۔ سے روایت ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں سلام ہو حضور پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکات بھی۔ اس بات کی تائید ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں باب الدعا میں دیکھ سکتے ہیں۔ اٹھائے مدارج النبوہ جلد دوم قسم چارم، بیان ہے اگر بعد ازاں گویند کہ حق تعالی جسد شریف را حالت و قدرت بخشائست، ہندی اس کی اردو پڑھتے ہیں۔ تیسری لائن بیچ سے دیکھو، اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ رب تعالیٰ نے حضور کی جسم پاک کو اسی حالت و قدرت بخش کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لے جائیں، خواہ یعنی اس جسم سے، خواہ جسم ثانی سے پہنچے، خواہ آسمان پر خواہ قبر میں، تو یہ کہنا بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ آج طبیعت صحیح نہیں ہے، بول بھی نہیں پا رہے ہوں، بالکل آواز نہیں نکل رہی۔
آواز نہیں نکلی، اللہ رحم فرمائے۔ فی الحال اس لائن کو پورا کر لیتے ہیں، یعنی اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ وہ لوگ ہوش کے ناخون لیں کہ جو اناپ شناپ بکتے ہیں اس جناب میں، اور کہتے ہیں ارے حاضر و ناظر مان لیا، ایسا کر لیا ویسا کر لیا، یعنی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہیں بہت سارے لوگ جو سرغنہ ان کے آج کے دور کے، ان کا معاملہ ایسا ہی ہے، کوئی ٹھیک تھوڑی ہے، جو مزے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کا معاملہ رہتا ہے کہ انہیں سمجھا تو مسئلہ کے لیے رو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے اللہ کے دلوں پر، جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے الیاذ باللہ معاملات بالکل پختہ ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو وہ بہرے کیف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عوارف المعارف، شہاب الدین سہروردی۔ یہ جو عوارف المعارف کتاب ہے، علم تصوف میں زبردست کتاب ہے۔ مصباح الہدایت اس کی اصل کتاب ہے، مصباح الہدایت، شاید یہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ اس کا ایک اور دوسرا نام ہے ابریز شریف، شاید یہ وہی کتاب ہے۔ یہ سب بہت پہلے پڑھی ہوئی کتاب ہیں، دماغ پر بھی حاضر ہے الحمدللہ، علی منہ و کرمہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہی فارسی والی ہے، دیکھو آگے لکھا ہے کہ فارسی عبارت میں عوارف المعارف فارسی ہے، اور وہ کتاب عربی کی مصباح الہدایت۔ اب تو اردو میں بھی آ گئی سب کچھ۔ عوارف المعارف جو اردو والی ہے وہ ابریز شریف کا شاید ترجمہ ہے جو عربی میں لکھی ہے۔ پیج نمبر 27 کی تیسری لائن سے دیکھیں، پہلے پیراگراف کی بیچ سے۔ بس چاہیے کہ بندہ جس طرح حق تعالیٰ کی ہر حال میں ظاہر و باطن طور پر واقف جانتا ہے، اسی طرح حضور کو بھی ظاہر و باطن حاضر جانے حاضر، تاکہ آپ کی صورت کا دیکھنا آپ کے ہمیشہ تعظیم و وقار کرنے اور اس بارگاہ کے ادب کی دلیل ہو جائے، اور آپ کی ظاہر باطن مخالفت سے شرم کرے، مخالفت نہ کرے، اور حضور کی صحبت پاک کے ادب کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑے، یعنی حد سے گزر جائے۔ حد سے گزر جائے مطلب ادب کرنے میں بالکل لاسٹ حد بھی پار کر دے، اتنا ادب کرے۔ بہرے کیف بول بھی نہیں پا رہے ہیں زیادہ، میں یہاں تک رکھیں گے آج، دعا کریں طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اچانک سے ہوا آج، پتہ نہیں 3-4 بجے۔ واللہ عالم بالصواب۔ للہ